اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاء المعذرون من الاعراب لیؤذن لهم مقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، اور بہانے بنانے والے دیہاتی آئے، گنوار آئے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں جہاد سے رہ جانے کا عذر کرنے۔ ضحاک کا قول ہے کہ عامر بن طفیل کی جماعت تھی، انہوں نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کیا، یا نبی اللہ، اگر ہم آپ کے ساتھ جہاد میں جائیں تو قبیلہ طے کے عرب ہماری بیویوں، بچوں اور جانوروں کو لوٹ لیں گے۔ حضور نے فرمایا، مجھے اللہ نے تمہارے حال سے خبردار کر دیا ہے اور وہ مجھے تم سے بے نیاز کرے گا۔ عمر بن علا نے کہا کہ ان لوگوں نے عذر باطل بنا کر پیش کیا تھا، لیؤذن لهم مقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، کہ انہیں رخصت دی جائے اور بیٹھ رہیں وہ جنہوں نے اللہ اور رسول سے جھوٹ بولا تھا، ان کے ساتھ یہ بیٹھ رہے ہیں۔ یہ دوسرے گروہ کا حال ہے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھ رہے، یہ منافقین تھے، انہوں نے ایمان کا دعویٰ جھوٹا کیا تھا، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جھوٹ بولا ہے کہ یہ اندر سے کافر ہیں، زبان سے جو ہے وہ جھوٹ بولتے ہوئے انہوں نے ایمان کا دعویٰ کیا۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جلد ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ ان میں سے جو کافر ہیں ان کو بہت جلد دردناک عذاب جو ہے وہ پہنچے گا، کہ دنیا میں جو ہے وہ قتل ہونے کا اور آخرت میں ان کو جہنم کا عذاب نصیب ہوگا اور پہنچے گا۔ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، ضعیفوں پر کچھ حرج نہیں۔ باطل والوں کا ذکر فرمانے کے بعد سچے عذر والوں کے متعلق فرمایا کہ ان پر سے جہاد کی فرضیت ساقط ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے چند طبقے بیان فرمائے۔ پہلے ضعیف، جیسے کہ بوڑھے، بچے، عورتیں، اور وہ شخص بھی انہی میں داخل ہے جو پیدائشی کمزور، ضعیف، نحیف اور ناکارہ ہو۔ جو پیدائشی طور پر ہی کمزور ہے وہ بھی اس میں شامل ہے کہ ان پر کچھ حرج نہیں اور یہ جہاد میں نہ جائیں تو کوئی ان پر جہاد ساقط ہے۔ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى، اور نہ ہی بیماروں پر جو ہے وہ کوئی حرج ہے، جو بیمار لوگ ہیں ان پر بھی حرج نہیں۔ یہ دوسرا طبقہ ہے جس میں اندھے، لنگڑے، اپاہج بھی داخل ہیں۔ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور نہ ان پر جنہیں خرچ کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے، نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے، لا یجدون، کہ وہ پاتے ہی نہیں ہیں، ما ينفقون، کوئی ایسی چیز کہ جس کو وہ راہ خدا میں خرچ کر سکیں۔ جہاد کرنا ہے، ظاہری بات ہے جہاد میں مال کی ضرورت تو ہے، سواریوں کی ضرورت ہے اور آلات حرب کی ضرورت ہے، لیکن ان کے پاس، بیچاروں کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ تمام جو لوگ ہیں ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ اللہ اور رسول کے خیر خواہ رہیں، یہ پیچھے بھی رہ جائیں تو پھر بھی اللہ رسول کی خیر خواہی کرتے رہیں، ان کی اطاعت کریں اور مجاہدین کے گھر والوں کی خبر گیری رکھیں، ان کے گھروں کا خیال کریں۔ ما علی المحسنین من سبیل، نیکی کرنے والوں پر کوئی راستہ نہیں ہے، یعنی مواخذہ کا، ان کی پکڑ نہیں ہوگی۔ جو نیکی کا ارادہ رکھتا ہے مجبور ہے، جہاد میں شامل نہیں ہو سکتا، لیکن وہ پیچھے رہ کر جو اس سے ہو سکتا ہے وہ اللہ رسول کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، تو اس کی پکڑ نہیں ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد مہربان ہے۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ان پر کوئی مواخذہ ہے، کوئی حرج ہے جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اذا ما اتوک، حضور وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، لتحملہم، کہ آپ انہیں سواری عطا فرمائیں، آپ سے وہ سواری طلب کرتے ہیں اور سواری مانگتے ہیں کہ ہم تو حضور حاضر ہیں لیکن ہم غریب آدمی ہیں، ہمارے پاس سواریاں نہیں ہیں۔
شان نزول یہ ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں سے چند حضرات جہاد میں جانے کے لیے حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضور سے سواری کی درخواست کی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں جس پر میں تمہیں سوار کروں، تو وہ روتے ہوئے واپس ہوئے۔ ان کے حق میں یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ ضروری نہیں کہ آپ جہاد میں جائیں تو پھر ہی مقبولیت ہے، انسان کی نیت ٹھیک ہو اور وہ جتنا چل سکتا ہے وہاں تک چل کر تو جائے۔ وہ حضور کی بارگاہ میں خوش نصیب افراد پہنچے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ ہم تو حاضر ہیں، مہربانی فرمائیں ہمیں سواری عطا فرمائیں۔ اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، آپ نے جواب عطا فرمایا کہ میں تو نہیں پاتا کوئی بھی ایسی چیز جس پر میں تمہیں سوار کر سکوں۔ تو جب حضور کا یہ جواب سنا تو وہ روتے ہوئے جو ہے وہ واپس پلٹے۔ کس انداز سے تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون، اس پر یوں واپس جائیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ابلتے ہوں، ان کی آنکھوں سے آنسو ابلتے ہوں۔ تفیض من الدمع، آنکھوں سے آنسو ابل رہے ہوں، کس وجہ سے؟ حزنا، اس غم کی وجہ سے، الا یجدوا ما ينفقون، کہ خرچ کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھتے، کہ ان کے پاس سواریاں نہیں ہیں، ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے۔ اس غم میں وہ روتے ہوئے آپ کی بارگاہ سے جو ہے وہ واپس جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں پر بھی کوئی مواخذہ نہیں ہے اور ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، مواخذہ اور پکڑ تو ان سے ہے جو تم سے رخصت مانگتے ہیں اور حالانکہ وہ غنی ہیں، دولت مند ہیں، جہاد میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں، باوجود اس کے رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں، انہوں نے اس چیز کو پسند کیا۔ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کچھ نہیں جانتے کہ جہاد میں کیا نفع اور ثواب ہے۔ تو ایسے لوگوں کی پکڑ ہے کہ جو طاقت بھی رکھتے ہوں، قدرت بھی رکھتے ہوں، پھر بھی وہ جہاد میں شریک نہ ہوں، تو فرمایا کہ ان کی پکڑ ہے۔ اور جو بیچارے طاقت ہی نہیں رکھتے جسمانی اعتبار سے یا مالی اعتبار سے، اور یا وہ معذور ہیں، بیمار ہیں، تو ایسے لوگوں پر کوئی حرج بھی نہیں ہے اور کوئی ان سے مواخذہ اور پکڑ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل سے 10واں پارہ مکمل ہو چکا۔ اللہ رب العزت اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، مجھے بھی آپ کو بھی تمام سامعین کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صدقے ہماری مغفرت